تو سیذکر من یخشی، یاد دہانی وہی حاصل کرے گا جس کے اندر خشیت ہے، یعنی فطری دل زندہ ہے جن کا، سمجھا، دل کے اندر صلاحیت ہے۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور گریز کرے گا اس سے وہ بدبخت کہ الذی یصلی النار الکبریٰ، کہ جو داخل ہوگا بڑی آگ میں۔ بڑی آگ مطلب یہ ہے کہ یہ چھوٹی آگ یہ دنیا کی ہے، بڑی آگ جو ہے وہ اصل میں تو آخرت میں ہے نا، تو اس آگ میں جو پڑنے والا وہ اس سے گریز کرے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے تمہیں بھی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس قسم کے شقی لوگ، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے اتنی شدت کے ساتھ منع فرمایا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کی بڑی فکر رہتی۔ اس کی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری کسی کوتاہی کے نتیجہ یہ ہوتا ہو کہ ان کے عقل میں خط نہیں پیدا ہوتا، سمجھ گیا۔ تو ایک آدمی جو نہایت احتیاط کے ساتھ اپنا محاسبہ کرتا ہے اس کا اندازہ ہی ہوتا ہے، وہ ہمیشہ اپنے کمزوری پر معمول کرتا ہے چیزوں کو۔ لیکن اللہ تعالیٰ اگر اطمینان دلاتا ہے کہ اس میں تمہاری کسی کمزوری کو دخل نہیں ہے بلکہ ان لوگوں کی اپنی عدم صلاحیت کو دخل ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہی بات صحیح ہے کہ تمہارا قصور نہیں ہے، یہ خود ہی نالائق ہے، یہ خود پتھر ہے، پتھر میں جونک کہاں لگتی ہے، سمجھا۔ بھینس کے آگے کتنی کوئی بین بجائے لیکن وہ لہریں تو لینے سے نہیں، سمجھ گیا، گندگی میں کوئی اضافہ کر دے۔ تو فرمایا کہ سیذکر من یخشی ویتجنبها الاشقی الذی یصلی النار الکبریٰ، اور گریز کرے گا وہ بدبخت ترے خلائق کہ جو پڑے گا بڑی آگ میں۔ یہاں لفظ اشقا ہے، اشقا جو ہے یہ افضل و تفضیل کا صیغہ ہے۔ اس وجہ سے ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ اس میں پڑے گا اشقا، تو مولویانہ ذہن کو یہ کہتا ہے کہ شقی کو تو نہیں پڑھنا چاہیے، سمجھ گیا۔ پھر وہ اپنے لیے ایک الاؤنس دیتا ہے کہ میں بہرحال اشقا تو نہیں ہوں، شقی ہوں، تو مجھے بھی جنت مل جائے گی۔ یہ غلط فہمی ہوتی ہے۔ لیکن افضل و تفضیل کا صیغہ جو ہوتا ہے اس کے متعلق یاد رکھیے کہ ہر جگہ ترجیح اور تفضیل کے مفہوم ہی کے ساتھ نہیں آتا، ہر جگہ یہ لازم نہیں ہے، بعض جگہ یہ اس سے مجرد ہو کر کے بھی آتا ہے۔ یہاں مخاطب کے لحاظ سے اشقا کا لفظ کہا ہے، یہاں مخاطب قریش کے لیڈر لوگ ہیں، تو قریش کے لیڈروں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام فرمایا کہ اپنے آخری رسول کو اس زمین میں بھیجا، یہ اہتمام فرمایا۔ یہ اہتمام تو کسی گروہ کے لیے نہیں ہوا خلق میں کہ جو یہ اہتمام ہوا کہ آخری رسول ان کے لیے بھیجا گیا ہو اس اہتمام اس شان کے ساتھ۔ تو وہ لوگ اگر عقل دکھائیں اور قبول نہ کریں تو ان کے اشقا ہونے میں تو شبہ نہیں، وہ اشقا ہے۔ تو یہ حقیقت میں یہاں مخاطب کے لحاظ سے لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی افضل و تفضیل کے مفہوم میں نہیں ہے، یعنی یہ بدبخت خلائق کہ جن کے لیے خدا کا آخری رسول اترا ہے اور یہ لوگ اس سے بھی نصیحت پذیر نہیں ہو رہے ہیں، تو اس طریقے کے شامت لوگ بہرحال دوزخی ہو رہے ہیں۔ یہ مطلب یہ میری بات سمجھ لیجیے، اس لیے کہ اس کے نہ سمجھنے کی وجہ سے علم کلام کی بھی مشکل پیش آتی ہے اور عربیت کی بھی مشکل پیش آتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر موقع کلام ایسا ہو کہ جس جگہ افضل و تفضیل کا صیغہ اپنے تفضیل کے اور ترجیح کے مضمون سے مجرد ہو سکے تو وہاں مجرد ہو کر کے بھی آتا ہے، یعنی اصول یہ بنا۔ بات مولویانہ ہے پیچیدہ، لیکن یہ ہے کہ یہ جاننے کی ہے کہ موقع اگر ہو، شاق و سباق ہو، تو افضل و تفضیل کا صیغہ ترجیح و تفضیل کے مضمون سے عاری ہو جاتا ہے، مجرد ہو جاتا ہے۔ یہاں موقع ہے اس لیے کہ ذکر قریش کے لیڈروں کا ہے، تا قریش کے لیڈروں کے تو اشقا ہونے میں شبہ ہی نہیں تھا، وہ تو تھے ہی اشقا، ان کو کہا ہے، عام لوگوں کو نہیں کہا ہے۔ اس لیے آپ کے لیے کچھ جائز نہیں ہے کہ اسے آپ کو اپنے آپ کو الاؤنس دے۔ الذی یصلی النار الکبریٰ کی جو بالآخر اس بڑی آگ میں پڑے گا، اس بڑی آگ کا صرف اشارہ کر دیا کہ اس کو یاد رکھیں، خیال میں آپ کے کہ وہ بڑی خطرناک آگ ہو۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيا،
یہ واقعہ ہے کہ اس سے بڑا عذاب بھی کوئی نہیں ہو سکتا. لا یموت ولا یحییٰ سب سے بڑا عذاب ہے. اس کی وجہ ہے کہ بڑی سے بڑی مصیبت بھی ہو تو اس سے نجات دینے والی ایک چیز ہوتی ہے موت. ایک چیز ہے موت تو ہے بہرحال وہ نجات دے سکتی ہے. لیکن جہاں موت آتی ہے پر نہیں آتی تو وہاں تو پھر وہی گزرے گا جو غالب پہ گزرا. سمجھ گا آپ کہ ہر طرف سے موت پلی تو پڑ رہی ہے لیکن یہ کہ آتی نہیں تو پھر اس سے بڑا عذاب کوئی نہیں ہو سکتا. تو فرمایا کہ لا یموت ولا یحییٰ. انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ جب آپ مریں گے اور نہ جیے گے دونوں میں سے کوئی چیز نہیں ہوگی. قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی. فلاح پائی اس نے کہ جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ بنایا. اس لیے کہ بے سنوارے ہوئے جو لوگ کی جانا چاہیں گے تو دروازے پر سے آسماں جو ہے جنت کے دھکے دے دیں گے کہ یہاں کہاں آ رہے ہو. یہاں سمجھ گئے آپ ذرا اپنے بٹن تو ٹھیک کر لو. وہاں ان تمام عادات پر ان تمام خصائل پر کہ جو عادات و خصائل وہاں کا اہل بناتے ہیں اللہ میاں اس کو تراش خراش کر کے درست کرنے کے لیے خود ہی اسباب پیدا کرتے ہیں. بدقسمت ہے وہ انسان کے جس کو قدرت نے چھوڑ دیا 60 کی طرح زندگی بسر کرنے. اور افضل ترین خلائق ہے وہ انسان کے جس کی قدرت تربیت کر رہی ہے جس کو اپنے سانچے کے اندر رکھے ہوئے ہے اور کہیں بے قاعدہ نہیں ہونے دیتی ہے. بہت ہی خوش قسمت انسان ہے. اس لیے دین کے فلسفے کے لحاظ سے یہ بات یاد رکھیے کہ خدا کی آزمائش گھبرانے کی چیز نہیں ہے بلکہ خدا کا چھوڑ دینا بڑی گھبرانے کی چیز ہے. خدا کی آزمائش تو تربیت کے لیے ہوتی ہے. سمجھ گیا کوئی آزمائش بھی ہوگی. البتہ یہ کہ خدا جب ڈھیل دے دے کہ اب جا تم 60 کی طریقہ سے جس گھاٹ پہ چاہو پانی پیو اور جس کھیت پہ چاہو منہ مارو تب اس کے بعد یہ ہے کہ اب اس شخص کی شامت آ گئی. اس کے شامت میں کوئی شبہ نہیں. یہ بات یاد رکھنی چاہیے. آزمائش گھبرانے جبکہ آپ رسٹیکیٹ کر دیجیے سال کے لیے تو تب اس کے بعد اب مستقبل تاریخ ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم فلاح پائی. یہ بہت ہی شاندار انداز میں ہے کہ فلاح پائی جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا اور اپنے رب کے نام کو یاد کیا اور نماز پڑھی. وہاں سب اسم ربک لالا آیا تھا. سب اسم ربک یہاں فرمایا کہ اپنے رب کی نماز پڑھی یاد کیا اور نماز پڑھی. معلوم ہوا کہ وہاں عام تسبیح کا ذکر ہے جس کی معیاری شکل نماز ہے. یہاں نماز کا کی تسبیح بھی کر دی. یہ آئیڈیل شکل جو ہے وہ ذکر الہی کی نماز ہے. اس سے اعلیٰ کوئی شکل نہیں. یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ صوفیوں کے ہاں جتنی اعلیٰ باتیں سمجھی جاتی ہیں سب نماز سے الگ. یہ بھی بات میں بتانا چاہتا ہوں. یہ واقعہ ہے کہ جتنی اعلیٰ باتیں سمجھی جاتی ہے جو ہے نا ہر بازار کے اوپر ایک تجلی گاہ بنی ہوتی ہے مرکز تجلیات. ایک مرکز تجلیات تو تجلیات وغیرہ کے حاصل کرنے کے لیے یہ عبادت نماز جو ہے ہمارے ہاں تو آئیڈیل نہیں ہے. اس سے اعلیٰ کوئی نہیں. صوفیوں کیا یہ عبادت تو ظاہری بات ہے سمجھ گیا. اس میں کوئی جان نہیں ہے. اصلی چیز ان کے یہاں ریاضت چلہ کشی فاقہ کشی اور مان لے ایک پاؤں پہ کھڑا ہونا ایک دم پر سے دوڑنا مل کیا کیا ان کے یہاں خرافات ہوا. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ فطرت کے خلاف بالکل ان لوگوں نے بدپرست قوموں سے لیے یہ چیزیں. ان کو کوئی حقیقت دین سے تعلق نہیں. ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ نماز کے معاملے میں بھی اگر آپ اتنی بے احتیاطی کر دیں کہ ذرا بھی نماز سے دھینگا برستی کرنا چاہیں تو پھر یہ ہے کہ پیغمبر ہی فرما گئے ہیں کہ یہ نماز آدمی کی باطل ہو جاتی ہے. سمجھ گا. یعنی میرا خیال ہے کہ شاید بزرگ صحابیات میں سے یا ازواج مطہرات میں سے کسی صاحب نے اپنے دوپٹے سے یا کسی چیز سے اپنی گردن باندھ لی تھی کہ تاکہ اونگ نہ آئے. تو آپ نے ہدایت فرمائی کہ اسے اہتمام کی ضرورت نہیں ہے سیدھے سے نماز پڑھے اور اگر نیت غلبہ ہو تو پھر اس کے بعد کچھ آرام بھی کرے. میں نے ایک صاحب کو دیکھا کہ ایک پاؤں پہ کھڑے نماز پڑھے
میں نے کہا یہ مجموعی حرکت کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے یہ بڑے بزرگ ہیں۔ میں نے کہا کہ مجھے بہت بزرگ شیطان معلوم ہوتی، یہ بزرگ تو نہیں، احمق آدمی۔ اب وہ واقعی ان لوگوں کے بڑے بزرگ تھے، وہ بڑے احترام کرتے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ بھکٹو آدمی بھلے کیا کر گزرے اس کے منہ پر، اور مجھے اور میرے ساتھ بھی وہ بہرحال احترام کا تعلق تھے۔ کہنے لگے کہ بس ایسی ہیں یہ کچھ اس طرح۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ دین کے اصل اصول جو ہے، اصل طریقہ کار جو ہیں، ان کو غیر مؤثر اور حقیر قرار دینے کے لیے لوگوں نے اختیار کیا۔ لیکن جو کچھ بھی ملے گا آدمی کو نماز کے ذریعے سے ملے گا، سمجھ گا۔ اس سے آگے کی جو چیزیں ہیں اگر یہ فضائل میں بیان کیے جائیں تو آپ ان کو رذائل میں گنیے، سمجھ گا، وہ فضائل میں نہیں۔ کس پیغمبر کے متعلق یہ آیا ہے کہ اس نے اس بات کی مشق کی کہ کم سے کم میری مقدار، وہ ہمیشہ بھوک سے کھاتے تھے، بھوک ہی ان کو ملتا تھا اور اس کو شکر کر کے کھا لیتے تھے، سمجھ گا۔ وہ اس کی مشق کرنے کی ضرورت ہی ہمیشہ تھی۔ وہ تو جن کو ناجائز بہت ملتا ہو وہ لوگ اگر اس کی مشق کرے تو خیر ایک بات ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ اب یہ قریش کو براہ راست خطاب کر کے کہا کہ بدبختو، یہ تم ہو کہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ سوچو تو تمہیں معلوم ہو کہ آخرت کہیں بہتر اور کہیں پائیدار چیز، سمجھ گا۔ یہاں بھی دیکھ لیجئے خیرن و ابقیٰ دونوں افضل و تفضیل کے صیغے ہیں۔ خیرن بھی افضل و تفضیل کے معنی میں آتا ہے، سمجھ گا، یعنی ہے تو معنی نافیر کے معاملے میں ہوا خیرن، اور ابقیٰ یہ تو ہے ہی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہاں افضل و تفضیل کے معنی میں نہیں، اس لیے کہ آخرت اور دنیا کا تو کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں، ترجیح و تفضیل کا سوال ہی نہیں کوئی، سمجھ گا۔ تو یہاں کو یہ مفہوم ہوتا ہے کہ خیر مطلق اور بقا اور پائیداری ابدی جو ہے وہ تو حاصل ہے صرف آخرت کو۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، سمجھ گا۔ اب یہاں بھی دیکھ لیجیے نحو کا قاعدہ ہے، نہیں یہ ساری باتیں یہ جو کہا جا رہا ہے یہ، اس لیے یہاں وہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ اشارہ قریب کے لیے آتا ہے ھذا کہ سامنے کی جو چیز ہے، نہیں، مطلب یہ باتیں جو کہی گئی ہے یہی ہے تمام اگلے صحیفے جتنے ہیں، سمجھ گئے آپ، جس کی سب سے معلوم تعلیم تو تورات کی شکل میں ہے، لیکن تورات نے پچھلے انبیاء کا بھی تو ذکر اس میں آتا ہے، ان کی تعلیمات کا بھی ذکر آتا ہے، اور پھر بنی اسرائیل کے تمام انبیاء کا اس میں ذکر آتا ہے، تورات میں ہے، ان کے سب کی تعلیمات اس میں ہے۔ فرمایا کہ یہی ہے تمام اگلے صحیفوں میں یہی تعلیم دی گئی جو ہمارے پیغمبر۔ یہ واقعہ پہلے میں حیران ہوتا تھا کہ یہ بات قرآن مجید کس طریقے سے کہتا ہے کہ یہی تعلیم ہے ہمارے اور ان کے درمیان، عیسائیوں کے درمیان، یہودیوں کے درمیان تو آسمان زمین کا فرق۔ لیکن تورات کے تمام صحائف کو حرف حرف، سطر سطر، لفظ لفظ پڑھنے کے بعد اردو میں بھی اور عربی میں بھی، اور جہاں تک کہ بائبل کا تعلق ہے وہ انگریزی میں،